جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ قاعدہ پارہ یا قرآن شروع کرنے سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے. تو ایک بار میرے ساتھ یہاں پر پڑھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قاعدہ نمبر 1 ہے. اس میں حرکتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. جیسے کہ آپ انگلش پڑھتے ہیں تو اس میں اے بی سی ڈی یہ سبھی ورڈز ان ایکٹیو ہوتے ہیں, یعنی یہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پر جو یہ حروف ہے یہ بھی ان ایکٹیو ہے, ابھی ایکٹیو کنڈیشن میں نہیں ہے. تو جیسے انگلش میں ورڈز کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس کے ساتھ واویلز لگائے جاتے ہیں جیسے کہ اے آئی یو, اسی طریقے سے عربی میں ان حروف کو ایکٹیو کرنے کے لیے حرکتیں لگائی جاتی ہے. اور حرکت 3 طرح کی ہوتی ہے, ایک زبر, ایک زیر اور ایک پیش. زبر جو ہوتا ہے وہ حروف کے اوپر ہوتا ہے, جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیے یہ زبر ہے اور اس کی آواز سیدھے جاتی ہے. دوسرا ہوتا ہے زیر, جو ہم قاعدہ نمبر 2 میں پڑھیں گے. وہ حروف کے نیچے ہوتا ہے اور اس کی آواز نیچے کی اور جاتی ہے. تیسرا ہوتا ہے پیش. پیش حروف کے اوپر ہوتا ہے اور اس کی شکل کچھ ایسی ہوتی ہے اور اس میں آواز اوپر کی اور جاتی ہے, تو انہیں کہا جاتا ہے حرکت. اب یہاں پر آپ دیکھیے وہی سب حروف ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھے ہیں, لیکن یہاں پر یہ ایکٹیو کنڈیشن میں ہے کیونکہ ان کے اوپر یہاں حرکت لگا دی گئی ہے. سب سے پہلا حروف ہے الف. الف کے اوپر جب حرکت لگا دی جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے, پھر اس کو الف نہیں پڑھا جاتا ہے کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے, اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ. اسی طریقے سے با زبر با, تا زبر تا, سا زبر سا, جیم زبر جا, حا زبر حا, خا زبر خا, دال زبر دا, زال زبر زا, را زبر را, زا زبر زا, سین زبر سا, شین زبر شا, صاد زبر سا, زاد زبر زا, طا زبر طا, زا زبر زا, عین زبر آ, غین زبر غا, فا زبر فا, قاف زبر قا, کاف زبر کا, لام زبر لا, میم زبر ما, نون زبر نا, واو زبر وا, ہا زبر ہا, ہا زبر ہا, یا زبر یا زبر یا. یہاں پر سارے حروف کو ایک لائن میں لگایا گیا ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا, لیکن یہاں پر ان حروف کو الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے. جیسے کہ یہاں پر ہا زبر ہا ہے تو اس کے بعد یہاں پر را لکھا گیا ہے تاکہ آپ حرکتوں کے ساتھ ساتھ ہی حروف کو سمجھ بھی سکے. یہاں پر ایک کامن مسٹیک ہوتی ہے جو سبھی بچے کرتے ہیں کہ با زبر با پڑھتے ہیں. آپ کو اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ آپ کو اس کو ایک دم پڑھنا ہے. با زبر با, تا زبر تا, سا زبر سا, جیم زبر جا, حا زبر حا, را زبر را, زا زبر زا, فا زبر فا, ہا زبر ہا, یا زبر یا, واو زبر وا, دال زبر دا, زال زبر زا, نون زبر نا, قاف زبر قا, میم زبر ما, کاف زبر کا, لام زبر لا, حمزہ زبر آ, خا زبر خا, عین زبر آ, غین زبر غا, سین زبر سا, شین زبر شا, طا زبر طا, زا زبر زا, صاد زبر سا, زاد زبر زا. تو یہاں پر ان سبھی حروف کو اس طریقے سے زبر والی حرکت لگا کر الگ الگ پڑھنے کی پریکٹس کی گئی ہے. یہاں پر ایک لائن کے ساتھ اور یہاں پر الگ الگ طریقے سے حروف کو رکھا گیا ہے. اس میں آپ الگ الگ حروف کو ایک ساتھ ملی ہوئی شکل میں دیکھو گے. جیسے کہ یہاں پر ہے سین زبر سا,
لام زبر لا، میم زبر ما. تو یہ تینوں حروف مل کر کچھ اس طرح کے دیکھنے میں لگیں گے. تو یہ تینوں کی آواز نکلے گی س ل ما. تو یہ ہو گیا س ل ما. یہاں پر آپ دیکھیں یہ سین ہے، یہ لام ہے اور یہ میم ہے، اور یہاں پر اس کی ایک پوری شکل آ گئی ہے جو ملا کر لکھی جاتی ہے. اب یہ حروف ایسے پڑھا جائے گا سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سلام. یہاں پر دوسرا حروف دیکھیے را زا قاف، را زبر را، زا زبر زا، قاف زبر قا، را زا قا. تو اس طریقے سے اس مشق میں آپ کو سبھی حروف کو ملا کر پڑھنا ہے. جیسے یہاں پر جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جا را با، عین زبر آ، میم زبر ما، لام زبر لا، آ ما لا، میم زبر ما، را زبر را، زاد زبر زا، ما را زا، زاد زبر زا، را زبر را، فا زبر فا، زا را فا، واو زبر وا، زا زبر زا، نون زبر نا، وا زا نا، دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، دا را سا، واو زبر وا، را زبر را، سا زبر سا، وا را سا. یہاں پر یہ سبھی حروف الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ان سبھی حروف کو ملا کر لکھا گیا ہے. آپ کو یہاں پر پہچان بھی کرنی ہے اور ان کو صحیح طریقے سے پڑھنا بھی ہے. سب سے پہلے دیکھیے سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سلامہ. سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سلامہ. را زبر را، زا زبر زا، قاف زبر قا، را زا قا. جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جا را با. جیم زبر جا، را زبر را، با زبر با، جا را با. عین زبر آ، میم زبر ما، لام زبر لا، آ ما لا. عین زبر آ، میم زبر ما، لام زبر لا، آ ما لا. میم زبر ما، را زبر را، زاد زبر زا، ما را زا. میم زبر ما، را زبر را، زاد زبر زا، ما را زا. صاد زبر صا، را زبر را، فا زبر فا، صا را فا. زاد زبر زا، را زبر را، فا زبر فا، زا را فا. واو زبر وا، زا زبر زا، نون زبر نا، و زا نا. تو آج کا ہمارا یہ قاعدہ نمبر فنش ہو چکا ہے. اس میں آپ کو 2 کام کرنے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو سبھی حروف کو الگ الگ طریقے سے ان کے اوپر زبر والی حرکت لگا کر ان کا تلفظ کرنا ہے، اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان سبھی حروف کو ملا کر ایک تو سمجھنا ہے اور صحیح طریقے سے ان کا تلفظ کرنا ہے. یہاں پر یہ قاعدہ نمبر 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، 4 بھاگوں میں بانٹا گیا ہے. سب سے پہلا بھاگ ہے یہاں پر الف با کی پوری تختی ایک لائن کے ساتھ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر زبر والی حرکت لگا کر اس کو ایکٹیو بنایا گیا ہے. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ رہے گا با زبر با، یعنی پہلے حروف آ جائے گا، پھر حرکت کا نام آ جائے گا، اور پھر جو آواز نکلے گی حروف اور حرکت کو ملا کر وہ آئے گی. جیسے تا زبر تا، سا زبر سا. دوسرا پارٹ ہے یہاں پر کہ حروفوں کو لائن سے نہیں لگایا گیا ہے بلکہ کوئی بھی حروف کہیں پر بھی رکھ دیا گیا ہے. تو یہاں پر آپ کو حروف کی پہچان بھی کرنی ہے کہ کون سا حروف کیا ہے، اور ساتھ ہی اس پر حرکت لگا کر اس کا تلفظ بھی کرنا ہے، اس کو پڑھنا بھی سیکھنا ہے. تیسرا پارٹ ہے یہاں پر کہ حروف کو ایک ساتھ ملا کر رکھا گیا ہے لیکن لکھا نہیں گیا ہے. جیسے یہاں پر سا لا ما، تو ان تینوں کو یہاں رکھا گیا ہے لیکن ملایا نہیں گیا ہے. تو آپ کو 3 حروف کو ایک ساتھ رکھ کر
इस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, मश्क करनी है। फोर्थ पार्ट है, चौथा भाग है यहाँ पर कि इसमें हरूफ को मिलाकर रखा गया है। ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि आपको यहाँ सभी हरूफ की पहचान भी करनी है और उनका तलफ़्फ़ुज़ यानी उनको सही से पढ़ना भी है। जैसे आप देखिए, ये भी सलमा है लेकिन इसमें हरूफ को अलग अलग रखा गया है, और ये भी सलमा है, इसमें हरूफ को मिलाकर रखा गया है लेकिन थोड़ी पहचान छोड़ी गई है। जबकि ये भी सलमा है लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, इसको मिलाकर रखा गया है। कुरान पाक में जो आपको अल्फाज मिलेंगे वो इसी तरीके से मिले हुए मिलेंगे, ऐसे 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 या फिर ऐसे नहीं मिलेंगे। तो इस कायदे नंबर 1 को आपको जैसे मैंने बताया है वैसे ही अच्छी तरीके से याद करना है, इसकी मश्क करनी है और प्रैक्टिस कर लेनी है। इस कायदा नंबर 1 को पढ़ने के बाद कहीं भी अगर आप इस तरह से कोई भी वर्ड लिखे हुए देखो जिसके ऊपर ज़बर लगा हुआ है तो आप फौरन ही उसको पहचान लो और सही से पढ़ सको, इतनी कैपेसिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए।